جی یہ محترمہ بالکل صحیح فرما رہی تھیں اور آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ آج جمعہ ہے اور آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے پروگرام کا وہ ہے ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے کیا اثرات ہیں آزاد کشمیر پہ، اور جو کلائمیٹ چینج جو ایک دنیا پوری میں ایک بڑا تیزی سے ابھرتا ہوا مسئلہ ہے، جو چند سال پہلے جب اس پہ بات چیت ہوتی تھی تو ہم اس کو اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے اور کتنا زیادہ یہ اثر انداز ہوگا ماحولیات کے اتار چڑھاؤ میں۔ یہ اب یہ چیز جو ہے نا اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب جو ہے نا موسم سردیوں میں آپ کو جب اس طرح سے موسم نہ ملے، یا بارشیں کم ہوں، برف باری کا مسئلہ درپیش ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ گرمیوں کے موسم میں اس شدت کی گرمی جو ہے نا وہ نہ ہو، اور ماحولیاتی جو ایک اتار چڑھاؤ ہے، ماحولیاتی جو ایشوز ہیں، جو ماحولیاتی جو مسائل ہیں وہ تیزی سے جب ابھر کے سامنے آتے ہیں تو یہ چیلنجنگ ہے، اور یہ ایک خطرناک سائن ہے یہ ان لوگوں کے لیے، ان اداروں کے لیے، ان حکومتوں کے لیے کہ جو ماحولیاتی مسائل کو نظر انداز کرتی رہی ہیں اور انہوں نے اپنی پالیسی میں اس کو ترجیح نہیں دی۔ آزاد کشمیر جو قدرتی حسن سے مالا مال خطہ ہے، جہاں کا ماحول آئیڈیل ماحول سمجھا جاتا تھا، اور یہاں کی جو آب و ہوا ہے، یہاں کے جو موسم ہے، یہ بڑے زبردست موسم ہوا کرتے تھے، اور سارے موسم جو ہے نا بڑے بھرپور ہوا کرتے تھے۔ لیکن کچھ سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہے نا بے موسمی چیزیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو آزاد کشمیر کے ہر جو ہے نا جنگل، پہاڑ اور ہر میدان تک آپ کو سڑکیں نظر آئیں گی، عمارتیں نظر آئیں گی، اور وہ جو آپ کی گرین بیلٹ ہوا کرتے تھے وہ نظر نہیں آئیں گے۔ پہاڑ کی چوٹی پہ جہاں درخت اور سبزہ ہوا کرتا تھا وہاں پہ سڑک اور بلڈنگیں بن چکی ہیں۔ مختلف پہاڑوں کی کھدائی ہو رہی ہے، مٹی جو ہے نا جگہ جگہ سے اکھیڑ دی جاتی ہے، کاٹ دی جاتی ہے، دریاؤں کے رخ بدل چکے ہیں، دریاؤں میں پانی کی کمی ہے، اور آپ کی ہر جگہ آبادی ہونے کی وجہ سے جو پانی کی وینز ہوا کرتی تھی، شریانیں ہوا کرتی تھی جس کے ذریعے سے چشمے جو ہے نا وہ ابلا کرتے تھے، وہ چشمے بھی اب دیکھنے میں بڑے کم نظر آ رہے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا شہر کے اندر آپ دیکھیں گے پانی پینے کے پانی کا مسئلہ درپیش ہے۔ یہ اور پچھلے سال ایک پاکستان کونسل برائے آبی وسائل کی رپورٹ آئی جو منظر عام پہ آئی، بڑی ڈبیٹ ہوئی، ہم نے بھی اس پہ بے شمار پروگرامات کیے کہ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد جو خوبصورت ترین علاقہ کہلاتا تھا، اور جس کا پانی جو ہے نا وہ بڑا صاف شفاف اور منرل واٹر سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ستھرا پانی ہوا کرتا تھا، اب اسی شہر کے پانی کے حوالے سے رپورٹ آ رہی ہے کہ 70% پانی کے ذخائر آلودہ ہو چکے ہیں۔ کتنے خطرناک سائنز ہیں، کتنے خطرناک علامتیں ہیں، کتنے خطرناک جو ہے نا یہ صورتحال ہے، اس کا اندازہ ہم نے ابھی تک شاید سنجیدگی سے نہیں کیا۔ آزاد کشمیر میں محکمہ ماحولیات تو موجود ہے، لیکن وہ محکمہ ماحولیات، اس کی کارکردگی، اس کا کام کاج سوائے جو ہے نا چند ملازمین کی نشستن برخاستن سے زیادہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اس والے سے حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ کوئی اس طرح سے مربوط اور منظم اور مؤثر ماحولیاتی پالیسی آج تک آزاد کشمیر کی حکومت بدقسمتی سے نہیں بنا سکی۔ آزاد جموں کشمیر کونسل اسمبلی میں اراکین کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، ایک چھوٹے سے خطے کے باوجود ایک بڑی کابینہ موجود ہے، لیکن ماحولیات کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی، اور یہ جو اتنے خطرناک حالات بن چکے ہیں آزاد کشمیر میں، اور اقوام متحدہ نے اپنے ویژن میں جو ماحولیاتی ایشوز ہیں ان کو سر فہرست رکھا ہوا ہے، وہاں آزاد کشمیر میں بالکل اس مسئلے سے ہم نے کنی کترائی ہوئی ہے، اور ہم بالکل اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ وہ آزاد کشمیر کے جس کا جو ایک ممتاز مقام ہے وہی ماحولیات کی وجہ سے ہے،
قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے ہے، یہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے ہے، یہاں کے جنگلات کی وجہ سے ہے، یہاں کے چشموں کی وجہ سے ہے، یہاں کے پہاڑوں کی وجہ سے ہے، یہاں کے ندی نالوں کی وجہ سے، اور وہی آزاد کشمیر اس ماحولیاتی تخریب کاری کا جس بری طرح سے اس وقت شکار ہے، اس کا ہمیں اندازہ جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا، اور ہم اس کا ادراک نہیں کر رہے کہ یہ جو خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے آزاد کشمیر میں، یہ کون سا رخ اختیار کرے گی۔ تو آزاد کشمیر میں گزشتہ چند سالوں سے سیاحت کا جو ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری معیشت کا جو بہت بڑا انحصار ہے وہ آزاد کشمیر کے قدرتی حسن پہ ہے، اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ درخت جو جگہ جگہ سے ہم کاٹتے ہیں، ان درختوں کی کٹائی کو ختم کرنا ہوگا، اور شجر پروری کی طرف ہمیں جو ہے نا وہ جانا ہوگا، شجر کاری کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ پھر آپ تعمیر و ترقی کے نام پہ پہاڑ کی چوٹیوں تک یہ جو سڑکیں پہنچا رہے ہیں، یہ جو آپ عمارات بنا رہے ہیں، یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اور اس پہ حکومت کو تو بہر صورت یہ پالیسی اپنانی چاہیے کہ پہاڑ جو آپ کے قدرتی حسن کے جو رکھوالے ہیں، جو قدرتی حسن کے محافظ ہیں، ان کا کٹاؤ اور ان پہ جو اکھاڑ پچھاڑ ہے وہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پہ درخت ہونے چاہیے اور وہاں پہ سبزہ ہونا چاہیے۔ چراگاہیں ہوا کرتی تھی ہماری، وہ چراگاہیں ہی ختم ہو چکی ہیں، اور اب چراگاہوں کا تصور ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کہاں جو ہے نا وہ آپ مال مویشی کو لے کے جائیں گے۔ پھر آپ کا جو آزاد کشمیر کے اندر ایک بہترین دریا تھے، وہ دریا آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اب نالا لئی سے بھی زیادہ گندی صورتحال اختیار کر چکے ہیں، اور شہر بھر کی سیوریج ہم ان دریاؤں میں پھینک رہے ہیں، شہر بھر کا کوڑا ہم ان میں پھینک رہے ہیں، اور اس دریا کو ہم نے کچرا کنڈی بنایا ہوا ہے۔ یہ وہ دریا ہوا کرتے تھے جہاں دنیا کی سب سے مہنگی ترین ٹراؤٹ فش دریائے نیلم میں پیدا ہوتی تھی، مظفر آباد کے اندر۔ اور یہ اتنی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، چند سال پہلے یہ سلسلہ، لیکن اب کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ مظفر آباد کے ان دریاؤں میں ٹراؤٹ فش پیدا ہوگی، کیونکہ یہ غلاظت اور گندگی سے بھر چکے ہیں۔ یہ دریا اتنا شفاف ہوتا تھا کہ مظفر آباد کی پہچان ہی دریائے نیلم ہوا کرتا تھا، نیلگوں پانی اس کا، اور اس کا ایک شفاف پانی جو ہے نا وہ ایک اپنی مثال آپ تھا۔ لیکن اب اگر آپ اس دریا کو دیکھیں گے تو اس پہ آپ کو پیمپر، شاپر شاپر اور اس طرح کا گند اور غلاظت آپ کو ملے گی۔ پچھلے گزشتہ سے پیوستہ سال پاکستان کرکٹ ٹیم کے ممتاز سٹار وسیم اکرم یہاں تشریف لائے تھے مظفر آباد میں، اور انہوں نے بالکل نیلم قلعہ کے ساتھ، چیلا پل کے ساتھ جو سیوریج ہے جو دریا میں جا رہی ہے، اور دریا کے اس پار چیلا بانڈی کی طرف جو کوڑے کے پہاڑ دریا کے کنارے، اس جانب توجہ مبذول کروائی تھی کہ اتنا خوبصورت شہر، سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت شہر، کہ اس کا حال ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ کیا کر دیا ہے۔ تو لیکن ہم نے توجہ نہیں دی۔ بلدیاتی نظام کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ بڑا فعال ہو گیا ہے، اور ہمارے منتخب نمائندے اب بلدیات میں آ چکے ہیں، لیکن یہ بلدیاتی نمائندے شہر کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے اور یہ ماحولیاتی چیلنج کے حوالے سے کیا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سوالیہ جو ہے نا نشان ہے۔ تو یقیناً ہمارے جو منتخب بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے اس بات پہ کہ جو ماحولیاتی چیلنجز جو آگے مستقبل میں آزاد کشمیر میں ایک بہت بڑا بحران پیدا کر لیں گے، ماحولیاتی بحران، اس کے تدارک کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا اقدامات جو ہے نا وہ اٹھائے جا سکتے ہیں، یا کیا اٹھائے جانے چاہیے۔ تو اس پہ سیر حاصل جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سلسلہ شروع کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس پہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ سب سے پہلے تو قانون سازی کی ضرورت ہے کہ ماحولیاتی چیلنجز کے حوالے سے کیا قانون سازی آپ نے کی ہے۔ دنیا پوری اس پہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، اقوام متحدہ اپنے ممبر ملکوں کو اس میں انوالو کر رہا ہے کہ بھئی جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے، جو ماحولیاتی تبدیلی کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں، بڑے بڑے پروگرامز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ملک اس پہ اربوں ڈالر جو ہے نا وہ مختص کر رہے ہیں، لیکن ہماری ترجیح ماحولیات کہاں ہے، اور اس خطے کی کہ جو سارے کا سارا مرہون منت ہی ماحول پہ ہے، اور اگر اس خطے میں اگر ہم ایسے ہی یعنی ہم اس کو نظر انداز کرتے رہے تو ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور مستقبل آزاد کشمیر کا جو ہے نا وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس جانب توجہ نہیں دی۔ تو یہاں سیاحت کو اگر ہم نے پھلنا پھلانا ہے، آگے بڑھانا ہے، تو ہمیں ماحولیاتی چیلنجز جو ہے نا ان کو ضرور جو ہے نا اس کا بر وقت ہمیں جو ہے نا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس کو ہم نے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ آزاد کشمیر کو
محفوظ بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ آزاد کشمیر کے قدرتی حسن کو آگے جو ہے نا بچانے کے لیے ہمیں اس جانب اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ تو ریڈیو پہ ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔ سوشل میڈیا پہ وقت ہمارا بڑا مختصر ہوتا ہے، تو ہم آپ سے ریڈیو پہ مزید اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ تو سوشل میڈیا سے ہم اپنے ناظرین اور سامعین سے اجازت چاہیں گے۔